عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں ایک قدیم فارسی متن اردہ ویراف نامہ کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا اس میں اس کا ترجمہ ہے اور کچھ تشریحات بھی ہیں جو ہمیں مدد دیتی ہیں سمجھنے میں کہ اسلام سے پہلے ایران میں زرتشتی عقائد کیا تھے، خاص طور پر ان کا اخلاقی نظام، کائنات اور سب سے زیادہ دلچسپ آخرت کے بارے میں ان کے تصورات۔ بالکل، اور یہ صرف ایک مذہبی متن نہیں ہے، یہ تو ایک طرح سے ثقافتی دستاویز بھی ہے، ایک پوری تہذیب کی سوچ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح۔ زرتشتی کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، اور ہمارے ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کے قدیم ترین توحیدی مذاہب میں سے ایک تھا، یا کم از کم توحید پر بہت زور تھا۔ مزدسنا کہتے تھے نا اسے، اہورا مزدا کی پرستش۔ جی، مزدسنا یعنی اہورا مزدا کی پرستش۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان ذرائع کی روشنی میں ہم سمجھیں کہ زرتشتیت کے بنیادی نظریات کیا ہیں، اور خاص طور پر اردہ ویراف نامہ میں آخرت کا کیا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ان نکات پر بھی بات کریں گے جہاں ہمارے ذرائع اسلام کے ساتھ کچھ تاریخی یا نظریاتی مماثلتوں یا شاید اختلافات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ جی اچھا، پہلے تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے مواد میں بھی بتایا گیا ہے، زرتشتیت، اس کی بنیاد رکھی زرتشت نے۔ ہاں، ان کا زمانہ تو کافی پرانا بتایا جاتا ہے، 1500 سے 1000 قبل مسیح۔ جی تقریباً، اور یہ اصل میں ایک کوشش تھی قدیم آریائی عقائد میں اصلاح کی۔ اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے اہورا مزدا، یعنی خدائے واحد، خیر و سچائی کا خالق۔ اور اس کے مخالف؟ اس کے مخالف احران، یعنی شر اور جھوٹ کی طاقت۔ ان دونوں کے درمیان ایک ازلی کشمکش، یہ ہے بنیادی نظریہ۔ اور یہ مذہب تو بڑی سلطنتوں کا مذہب بھی رہا، جیسے ہخامنشی، ساسانی۔ جی ہاں بالکل، خاص طور پہ ساسانی دور میں تو اسے سرکاری مذہب کا درجہ حاصل تھا، اور ان کی مقدس کتاب اویستا کی جو تدوین ہے وہ بھی کہتے ہیں اسی زمانے میں ہوئی۔ لیکن پھر تاریخ میں اتار چڑھاؤ بھی آئے۔ سکندر کا حملہ ایک بڑا واقعہ تھا، ہے نا؟ بہت بڑا۔ ذرائع کے مطابق تخت جمشید کی تباہی، کتب خانے جلائے گئے، اور بہت سے مذہبی رہنما جنہیں موبد کہتے ہیں وہ مارے گئے۔ اب چونکہ تعلیمات زیادہ تر زبانی تھیں تو یہ ایک بہت بڑا علمی نقصان تھا۔ سمجھ آئی۔ پھر ساسانی دور میں کچھ بحالی ہوئی ہوگی؟ جی کچھ ہوئی، لیکن اس کے بعد عرب فتوحات کا دور آ گیا۔ نہاوند کی جنگ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم ان کی شکست ہوئی۔ اور ہمارے مواد میں ابن خلدون کا ایک حوالہ بھی ہے اس بارے میں، صفحہ 13 پر۔ جی ہاں، وہ حوالہ اہم ہے۔ ابن خلدون کے مطابق جب ایران فتح ہوا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ عمر بالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کتابوں کا کیا کریں جو وہاں ملیں۔ تو کیا جواب آیا؟ یہ ہیں تو ان کا ختم ہونا ہی بہتر ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اس وجہ سے پارسی علوم مسلمانوں تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پائے۔ اچھا، لیکن یہ تو ابن خلدون کا بیان ہے نا، مطلب اس کی تاریخی حیثیت پر تو مورخین میں بحث ہوگی۔ بالکل بالکل، یہ ماخذ میں بیان کردہ حوالہ ہے، اس کی تصدیق ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال اس دور میں جزیہ نافذ ہوا، اور بہت سے زردشتی جو بعد میں پارسی کہلائے وہ ہندوستان چلے گئے، اور وہاں انہوں نے اپنے متون کو محفوظ رکھا۔ جی اسی سلسلے میں ہمارے ذرائع میں کچھ مبینہ خطوط کا بھی ذکر ہے، خلیفہ عمر اور یزدگرد سوم کے درمیان۔ ہاں میں نے بھی دیکھا۔ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک میں تو شاید اسلام کی دعوت ہے۔ جی، ایک مبینہ خط میں یزدگرد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور دوسرے مبینہ خط میں یزدگرد کا جواب بتایا گیا ہے۔ کیا جواب؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آگ نہیں پوچھتے، یہ تو خدا کی ایک نشانی ہے۔ لیکن ذرائع خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ خطوط شاید اصلی نہ ہوں۔ بالکل، وہ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ان کے جعلی ہونے کا قوی امکان ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو اصلی ہوں یا نہ ہوں، ان سے اس زمانے کے نظریاتی ٹکراؤ کا، دونوں طرف کے ممکنہ خیالات کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا تاریخی پس منظر اور کچھ متنازع چیزیں۔ اب آتے ہیں بنیادی عقائد کی طرف، خاص طور پر وہ جن کا موازنہ اسلام سے کیا گیا ہے ذرائع میں۔ جی، سب سے اہم تو ہے اہورا مزدا پر ایمان، یعنی توحید۔
خدا کو ایک ماننا۔ جی، اور ذرائع میں اہورا مزدا کی صفات بھی بتائی گئی ہیں: واحد، لا شریک، ازلی و ابدی، سب کچھ جاننے والا، بے مثال۔ اور ایک ماخذ میں تو ان صفات کا موازنہ سورت اخلاص سے بھی کیا گیا ہے نا؟ جی بالکل، صفحہ 22 پر اس کا ذکر ہے، لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا فرق بھی آ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے سنوویت، ڈوئلزم، یعنی اہورا مزدا خیر کے مقابلے میں اہیرمن شر۔ ہاں، یہ تو بنیادی فرق ہے۔ اور ماخوذ واضح کرتا ہے کہ زرتشتی عقیدے میں اہیرمن بھی ازل سے ہے، وہ خدا کی تخلیق نہیں ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ تو ابراہیمی مذاہب سے بالکل مختلف بات ہو گئی، جہاں شیطان خدا کی مخلوق ہے۔ بالکل، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ پھر اہورا مزدا کی مدد کے لیے ہمیشہ سپینتان ہیں، یعنی مقرب فرشتے۔ 6 ہے۔ ان میں کوئی خاص؟ ایک ہے وہ ہمن، نیک پندار، پیغام رساں، ذرائع میں انہیں جبرائیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دلچسپ۔ اور ایک اور بہت اہم فرشتے ہیں، سروش، اطاعت کے فرشتے، روحوں کے رہنما، بدی سے لڑنے والے۔ یہی اردہ ویراف کے سفر میں اس کے رہنما بھی بنتے ہیں۔ اچھا، اور اخلاقیات کا کیا نچوڑ ہے؟ 3 چیزیں: ہومت، نیک سوچ، ہوخت، نیک گفتار، اور ہورشت، نیک کردار۔ بس انہی پر سارا زور ہے۔ اردہ ویراف نامہ میں بھی بار بار یہی آتا ہے۔ آخرت کی نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو اب آخرت کی بات کرتے ہیں، کیا تصور ہے ان کا؟ 2 جہانوں کا عقیدہ ہے، یہ دنیا اور روحانی دنیا۔ موت کے بعد روح کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ جنت اور دوزخ؟ جی، بہشت یعنی جنت، جس کا مطلب بتایا گیا ہے بہترین وجود، اور دوزخ یعنی جھوٹ کا گھر۔ اور وہ پل کا ذکر بھی ہے، چنوت پل؟ ہاں، چنوت پل۔ ہمارے ذرائع تو اسے بالکل اسلامی تصور پل صراط جیسا ہی قرار دیتے ہیں۔ ایک پل ہے جہاں رشین نامی فرشتہ اعمال تولتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے آسان، برے لوگوں کے لیے مشکل۔ بالکل، نیکوکاروں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، بدکاروں کے لیے تلوار کی دھار جیسا تنگ۔ اور ایک وہ تصور بھی تو ہے کہ روح اپنے اعمال سے ملتی ہے۔ جی، یہ بہت منفرد ہے۔ نیک روح کو اس کے اعمال ایک خوبصورت دوشیزہ کی شکل میں ملتے ہیں، اسے دین کہتے ہیں، وہ اسے جنت لے جاتی ہے۔ اور بری روح کو؟ بری روح کو ایک بدصورت ڈراؤنی بڑھیا ملتی ہے، وہ بھی اس کے اعمال کی شکل ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ماخذ میں ڈاکٹر وولف لپسک کا حوالہ تھا، وہ اس دین کا موازنہ اسلامی تصور حور سے کر رہے تھے۔ جی، صفحہ 36 پر ہے۔ یہ ایک موازنہ ہے جو ماخذ نے پیش کیا۔ اچھا، جنت اور دوزخ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے؟ ہاں، ہمستگان، ذرائع اسے برزخ جیسا کہتے ہیں۔ یہاں وہ روحیں جاتی ہیں جن کے نیک و بد اعمال برابر ہوں۔ تو انہیں سزا نہیں ملتی؟ قیامت تک وہیں رہنا ہے، سزا بس موسم کی شدت ہے، بہت گرمی یا بہت سردی۔ اوہ، اور قیامت اور آخری فیصلے کا تصور بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ کچھ اور اعمال جن کا ذکر ہے، آگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ آگ پوجتے ہیں۔ نہیں، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ آگ کی پوجا نہیں، آگ کو پاکیزگی کی علامت سمجھتے ہیں، اہورا مزداق کی روشنی کی علامت۔ اور نماز وغیرہ؟ 5 وقت نماز کا ذکر ہے، وضو کا بھی، اور نماز میں سر ڈھانپنے کا بھی۔ اور یہاں بھی ذرائع اسلامی عبادات سے مماثلت دیکھتے ہیں۔ اور ایک نقطہ وہ علی عباس جلالہ پوری والا بھی تھا، بابل کی اسیری کے زمانے کا۔ جی، صفحہ 23 پر جلال پوری کا نظریہ جو ماخذ نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ بابل کی اسیری کے دوران یہودیت نے زرتشتیت سے کچھ تصورات لیے، جیسے سنویت، آخرت، فرشتے، شیطان وغیرہ۔ اور پھر یہودیت سے عیسائیت اور اسلام میں؟ جی، ان کے نظریے کے مطابق یہ سلسلہ یوں چلا۔ یہ ایک علمی نظریہ ہے جو ماخذ میں دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے بنیادی عقائد اور کچھ تقابلی نکات جو ہمارے ذرائع میں ہیں۔ اب اصل متن کی طرف آتے ہیں، اردہ ویراف نامہ۔ جی، ماخذ صفحات 38 سے 46، 49 سے 188۔ یہ کتاب آخر لکھی کیوں گئی؟ کیا مقصد تھا؟ مواد تو یہی کہتا ہے کہ غالباً ایک ایسے وقت میں لکھی گئی جب زرتشتی مذہب میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ کب؟ سکندر کے حملے کے بعد یا ساسانی دور میں؟ شاید سکندر کے بعد والی بے یقینی کا دور ہو، یا ساسانی دور کا آخر، یا شاید بعد میں 10ویں یا 11ویں صدی میں بھی۔ مقصد تھا ایمان کو پکا کرنا، عقائد کی سچائی ثابت کرنا۔ اچھا، تو کہانی کیا ہے؟
کون ہے یہ اردہ ویراف؟ اردا ویراف ایک بہت نیک پرہیزگار موبد ہے۔ کہانی یوں ہے کہ جب مذہبی رہنماؤں میں عقائد پر بحث چھڑی، وہ پریشان ہوئے تو قرہ نکالا گیا کس لیے؟ کہ کون روحانی سفر پر جا کر دوسرے جہان کی خبر لائے گا۔ تو قرہ اردا ویراف کے نام نکلا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی تیاری ہوئی، غسل، پاک لباس، خوشبو۔ پھر اسے ایک خاص مشروب پلایا گیا، منگ۔ منگ؟ یہ کیا چیز ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ بھنگ یا شراب ملا کوئی نشاور مشروب تھا۔ 3 پیالے پیے، نیک سوچ، نیک گفتار، نیک کردار کی نمائندگی میں۔ اوہ، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ ذرائع میں یہ بھی لکھا ہے کہ خود زرتشت نے بھی بادشاہ گشتاسپ کو ایسا ہی کچھ پلایا تھا جس سے اس نے جنت دوزخ دیکھا تھا۔ اچھا، تو یہ پی کر اردہ ویراف کا کیا بنا؟ وہ 7 دن اور 7 راتوں کے لیے گہری نیند یا بے خودی میں چلا گیا۔ 7 دن؟ جی، اور اس دوران اس کی روح جسم سے نکلی اور آسمانی سفر پر گئی۔ رہنما کون تھے؟ وہی فرشتے، سروش اور آزر، آگ کا فرشتہ۔ تو سفر کہاں سے شروع ہوا؟ چنوت کل سے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ جو روحیں ابھی ابھی مری ہیں ان کا کیا بن رہا ہے۔ نیک روح کو اس کی دین وہ خوبصورت دوشیزہ ملتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے۔ اور بری روح؟ برے روح کو وہ بدصورت بدبودار بڑھیا ملتی ہے جو اس کے برے اعمال کی شکل ہے، وہ اسے جھڑکتی ہے۔ پھر پل پار کر کے کہاں گئے؟ پہلے ہمستگان یعنی برزخ سے گزرے، پھر آسمانی مقامات کا سفر، ستارہ پایا، ماہ پایا، خورشید پایا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ نیکی کے درجات ہیں۔ نیک سوچ والے ستارہ پایا پر، نیک گفتار والے ماہ پایا پر، نیک کردار والے خورشید پایا پر۔ ان کی روحیں ستاروں، چاند اور سورج کی طرح چمکتی ہیں۔ واہ، اور سب سے اونچا مقام؟ وہ ہے گروتمان، مطلب نغموں کا گھر، بہشت کا اعلیٰ ترین مقام۔ وہاں کیا دیکھا؟ وہاں اہورا مزدا کا دیدار کیا، ایک عظیم روشنی کی صورت میں، جسم نہیں پر آواز سنائی دی۔ اور کون کون تھا وہاں؟ امیش آسپنتان تھے، زرتھشٹ کی روح تھی اور دوسری نیک روحیں۔ جنت کے انعامات کا بھی ذکر ہوگا، صاف والے بادشاہوں کا، بہادر سپاہیوں کا، محنتی کسانوں کا، پاک دامن عورتوں کا۔ کوئی خاص مثال؟ مثلاً جنہوں نے مذہبی گیت یعنی گاتھا گائے، ان کے لباس سب سے زیادہ روشن تھے۔ اچھا، یہ تو جنت کی بات ہو گئی، اب دوزخ؟ جی، اس کے بعد دوزخ کا مشاہدہ ہے، وہ بہت ہولناک ہے۔ سب سے پہلے تو آنسوؤں کا ایک دریا نظر آتا ہے۔ آنسوؤں کا دریا؟ جی، کہتے ہیں یہ ان آنسوؤں سے بنا ہے جو دنیا میں مرنے والوں پر لوگ ضرورت سے زیادہ روتے ہیں۔ ارے! پھر چنوت پل سے بدکاروں کا گرنا اور دوزخ میں پہنچنا، منظر کشی بہت بھیانک ہے۔ شدید تاریکی، ناقابل برداشت بدبو، اللہ! کہیں شدید ٹھنڈ تو کہیں آگ جیسی گرمی، اور خوفناک دیو اور شیطانی جانور خرفستر وہ روحوں کو اذیت دے رہے ہیں۔ ہر گناہ کی الگ سزا؟ جی، ہر گناہ کی ایک مخصوص علامتی سزا، لمبی فہرست ہے، لیکن کچھ مثالیں جو ذرائع میں ہیں، جیسے جھوٹ بولنے والے کی زبان کو کیڑے نوچ رہے ہیں، اف! ناپ تول میں کمی کرنے والے کو مٹی تول تول کر کھلائی جا رہی ہے۔ یعنی جیسا کیا ویسا بھرا۔ بالکل، ماحول کو گندا کرنے والے، پانی یا آگ میں گندگی ڈالنے والے، انہیں غلاظت کھانے کو مل رہی ہے۔ زنا وغیرہ کی بھی بہت سخت سزائیں ہیں۔ مقصد یہی لگتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہے، خاص طور پر جو دوسروں کو، معاشرے کو یا فطرت کو نقصان پہنچائے۔ جی بالکل، اور آخر میں آہرمن کو بھی دکھایا گیا ہے۔ وہ دوزخیوں کا مذاق اڑا رہا ہے کہ رزق تو اہورا مزدا کا کھایا، مگر پیروی میری کی۔ پھر کیا ہوا؟ اردا ویراف واپس کیسے آیا؟ 7 دن بعد اس کی روح واپس جسم میں آ گئی۔ وہ ہوش میں آیا اور جو کچھ دیکھا تھا سب تفصیل سے بیان کیا۔ اسے لکھ لیا گیا۔ اور کتاب کا اختتام؟ اختتام اہورا مزدا کے پیغام پر ہوتا ہے کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، قدیم مذہب کا راستہ، نیک سوچ، نیک گفتار، نیک کردار۔ دنیا کی دولت تو آنی جانی ہے، صرف نیکی ہی باقی رہے گی۔ اس کتاب کے ادبی اثرات کا بھی ذکر تھا، دانتے وغیرہ پر؟ جی، ذرائع میں ذکر ہے کہ شاید دانتے کی ڈیوائن کامیڈی پر، اور خاص طور پر ایک شامی شاعر تھے ابو العلا ماری، ان کی رسالۃ الغفران پر اس کے اثرات ہوں۔ ان کا کردار بھی جنت دوزخ کا سفر کرتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ آردہ ویرا نامہ ہمیں زرشتی اخلاقیات، کائنات اور خاص طور پر آخرت، جزا و سزا کے بارے میں ایک بہت واضح اور ڈرامائی تصویر دیتی ہے۔ بالکل۔ اور جہاں تک اسلام سے تقابل کا سوال ہے جو ہمارے ذرائع نے اٹھایا، تو کئی نکات آئے۔ تاریخی سطح پر وہ فتوحات، کتابوں کا معاملہ، ابن خلدون کا بیان، وہ مبینہ خطوط جن کی اصلیت مشکوک ہے۔ جی، اور نظریاتی سطح پر توحید کے تصور میں مماثلت، آہورا مزدہ کی صفات، سورت اخلاص، فرشتے، وہ ہم، جبرائیل، سروش، آخرت کے کئی تصورات، پل، چینوت سرات، درمیانی جگہ، ہمستگاں، برزخ، جنت دوزخ، اعمال کا حساب، روح کی اعمال سے ملاقات، دین، حور کا موازنہ، ان سب میں ذرائع مماثلتیں دیکھتے ہیں۔ اور عبادات میں بھی نماز، وضو، سر ڈھانپنا۔ جی، ان میں بھی۔ لیکن وہ بنیادی فرق بھی واضح کیا گیا، شر کا ماخذ، آہرمن کا ازلی ہونا بمقابلہ شیطان کا مخلوق ہونا۔ اور جلالہ پوری کا نظریہ کہ تصورات زرتشت سے یہودیت اور پھر اسلام میں آئیں۔ جی، یہ سب نقاط ہیں جو ہمارے زیر نظر مواد میں موجود ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جس کی طرف یہ ساری گفتگو اشارہ کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تاریخی واقعات جیسے جنگیں، فتوحات یا کتابوں کا کھو جانا، ان کی منتقلی میں مشکلات آنا، یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کسی بھی مذہبی روایت کو، اس کی تشریحات کو، اس پر عمل کرنے کے طریقوں کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ تاریخ کا دباؤ، علمی ورثے کا سفر اور پھر انسانی سمجھ بوجھ، یہ سب مل کر وقت کے ساتھ مذہبی روایات کو کیسے نئی شکلیں دیتے رہتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔